بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. محترم بزرگوں اور دوستو، جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام کی دل جوئی کے لیے انہیں جو دل میں صدمہ پہنچا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے پر، اس صدمے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے نبی، اپنے صحابہ کو معاف کر دیجئے، ان کے لیے مغفرت مانگیے، اور جیسے پہلے اہم معاملے میں ان سے مشورے کرتے تھے، آپ اس کو اب بھی جاری رکھیے، اب بھی مشورہ کرتے رہیے. تو بزرگوں اور دوستو، اللہ نے یہاں کی آیت میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ کرام سے اہم معاملے میں مشورے کیجیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام کے کرنے پر پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کیجیے. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، یقیناً اللہ بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن و حدیث میں اصحاب الرائے سے، تجربہ کار لوگوں سے اپنے اہم معاملوں میں مشورہ کرنے کی بڑی ترغیب دی گئی. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس سورہ کا نام ہی سورۃ الشورى ہے، اللہ وہاں فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، صحابہ کرام کے سارے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں. ان دونوں آیتوں میں دو لفظ آیا ہے، ایک ہے مشورہ اور ایک ہے امر. ہم سب سے پہلے اس بات کو جانیں گے کہ مشورہ کسے کہتے ہیں، امر کا کیا معنی ہے. عربی زبان میں یہ جو مشورے کا لفظ ہے، یہ اصل میں شرط العسلہ سے ماخوذ ہے. شرط العسلہ کا معنی ہے شہد کے چھتے سے شہد نکالنا. تو عربی میں اصل معنی ہے مشورے کا چھتا سے شہد کو نکالنا. تو گویا اس سے ہمیں مشورہ کرنے کا فائدہ معلوم ہوتا ہے.
جو شہد کا چھتا ہوتا ہے نا، جس میں شہد جمع رہتا، وہ شورا کی مجلس کے مانند ہے، اور ان سے جو رائے لیتے، مشورہ لیتے، وہ شہد کے مانند۔ جس طرح شہد مفید ہے، بہت سی بیماریوں میں اس کا فائدہ ہے، اسی لیے بہت سی دواؤں میں اسے ملایا جاتا ہے، اسی طرح سے شورا والوں سے، سمجھداروں سے، عقل والوں سے، تجربے کاروں سے مشورہ لینا بھی بہت مفید ہے۔ دوسری بات، لفظ امر آیا ہے، امر کا معنی ہے اہم کام، محتم بالشان کام۔ تو اب ان دونوں لفظوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے اہم کام میں، اہم معاملے میں تجربے کار لوگوں سے، سمجھدار لوگوں سے ہمیں مشورہ کرنا چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی بھی معاملہ ہے تو جب 4 آدمیوں سے پوچھیں گے، تجربے کار لوگوں سے پوچھیں گے، تو اس مسئلے کے سارے پہلو، ساری شقیں، اس کا نفع نقصان کیا ہے، سب سامنے آ جائیں گے۔ ایک ایک آدمی ایک بات بولے گا تو اس کے سارے پہلو ہمارے سامنے آ جائیں گے، نفع ہے یا نقصان ہے، سب باتیں معلوم ہو جائیں گی، پھر کسی کام کو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے معاملات آپسی مشورے سے کرو۔ دوسری بات، اسلام میں مشورہ کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ مشورہ لینا کسی سے کیا حکم ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ جس کام کے بارے میں قرآن میں، حدیث میں کوئی صریح حکم نہ ہو، یا اس میں اختلاف ہو، تو اب ایسے کام کے بارے میں اصحاب الرائے سے مشورہ لینا سنت ہے۔ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ ہاں البتہ ایسا کام جس کا حکم قرآن میں صاف موجود ہو یا حدیث میں صاف موجود ہو، فقہ کی کتابوں میں، شریعت میں صاف موجود ہو، ویسے کام کے بارے میں مشورہ لینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا فرض ہے، قرآن میں صاف صاف موجود ہے۔ اب میں نماز پڑھنا ہے کہ نہیں کی، اس بارے میں کسی سے مشورہ لینا جائز نہیں ہے، تو پڑھنا ہی ہے۔ مالدار پر زکوٰۃ فرض ہے، اب اس بارے میں مشورہ لینا کہ زکوٰۃ میں دوں کہ نہ دوں، یہ جائز نہیں ہے، تو زکوٰۃ دینا ہی ہے۔ مالدار پر عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اب مشورہ لینا کہ حج کروں کہ نہیں کروں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو جن کاموں کے بارے میں قرآن اور حدیث میں حکم صاف صاف موجود ہو، اس بارے میں مشورہ کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ مشورہ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر زکوٰۃ کے بارے میں، کہ زکوٰۃ میں کسے دوں، کون سے مدرسے کو دوں، یہ مدرسے کو دوں یا اس مدرسے کو دوں، یا فلاں آدمی غریب ہے، انہیں بھی غریب ہے، اور ایک آدمی بھی غریب ہے، کسے دوں، تو یہ مشورہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنے کی ہمیں ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما خاب من استخارا، استخارہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، ولا ندم من استشارا، اور مشورہ لینے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، مشورہ لینے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ اس لیے مشورہ لیا کرو سمجھداروں سے، عقل مندوں سے، تجربے کار لوگوں سے۔ تو بہرحال جن کاموں کے بارے میں صاف صاف قرآن میں موجود نہ ہو، قرآن میں، حدیث میں،
مسئلے مسائل کی کتاب میں، شریعت میں ایسے کام کے بارے میں مشورہ کرنا سنت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد اگر کوئی ہمارے لیے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا حکم قرآن میں بھی صاف موجود نہ ہو، قرآن میں بھی موجود نہ ہو، آپ کی حدیثوں میں موجود نہ ہو، تو ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاوری الفقہاء العابدین، ایسے علماء سے پوچھو جو کہ عبادت گزار ہو۔ علماء سے پوچھ کر، عبادت گزاروں سے مشورہ لے کر کرو۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستو، چاہے دین کا معاملہ ہو، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، تو تجربے کار لوگوں سے، جن کو ایکسپیرینس ہے، جن کو تجربہ ہے، ان لوگوں سے مشورہ کرنا یہ اسلام میں اہمیت رکھتا ہے، سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری بات، یہ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لیتے تھے۔ اب وہاں ہمارے دل میں ایک اشکال ہوتا ہے، وہ اشکال یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر تھے، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، وحی کے ذریعے سے سارے کام طے ہو جاتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اشکال ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ کی طرف سے بعض معاملات کے احکام قرآن میں وحی کے ذریعے سے طے ہو جاتے تھے، ان میں مشورہ نہیں لیتے تھے، لیکن بعض معاملات اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے تھے کہ آپ ہی اپنی رائے کے مطابق یہ کام کرو۔ تو ویسے کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لیتے تھے۔ جیسے جنگ احد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینے کے اندر رہ کے مشورہ کرنا ہے یا مدینے کے باہر جا کر کرنا ہے۔ تو اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے باہر جا کے کیا جائے، تو آپ نے اسی پہ عمل کیا۔ اسی طرح جنگ خندق کے موقع پر سن 5 ہجری میں تمام کافر اکٹھے ہو کر مدینے کا گھیراؤ کر لیے، محاصرہ کر لیے، جس کو جنگ خندق، جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ تو مسلمان پریشان ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، کافر مدینے کو گھیر لیے ہیں، اب ہم کو ان کا دفاع کیسا کرنا ہے، ان کو یہاں سے کیسے بھگانا ہے، ان کو کیسے ناکام لوٹانا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھودا جائے، بہت بڑا گڑھا کھودا جائے، اس طرح ویلور کوٹے میں ہے نا، دیکھے رہیں گے، ویلور جو قلعہ ہے، ویلور کا قلعہ، اس کے اطراف میں کیا ہے؟ پانی ہے، بہت بڑا گڑھا ہے اور پانی ہے۔ قلعے کی حفاظت کے لیے بادشاہ لوگ اس زمانے میں بناتے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ بھی کیا کریں، مدینے کے اطراف میں خندق کھودیں۔ تو آپ نے اس مشورے پر عمل کیا۔ تو ایسا معاملہ جس میں اللہ کی طرف سے ہمیں اختیار ہو، جو چاہے کرو، تو ویسے کاموں میں ہمیں رائے والوں سے، تجربے کار لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک بات، حکومت کے جو معاملات ہیں، اگر کہیں اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو وہاں کے جو امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اس کو چاہیے کہ جو بھی حکومت کے معاملات ہوں، تجربے کار لوگوں کو بٹھائے، ان سے مشورہ لے، اور ان سے مشورہ لے کے اسی کے مطابق عمل کرنا اس خلیفہ پر واجب ہے۔ ٹھیک ہے، مشورہ لے لیے، تو اب کثرت رائے پر فیصلہ کرنا ہے یا امیر مشورہ کے حوالے کرنا ہے؟ کثرت رائے کا مطلب رائے زیادہ کیا ہے؟ جیسے آج کل ووٹنگ ہوتی ہے نا، ووٹنگ یہ بھی ایک رائے دینا ہی ہے، مشورہ دینا ہی ہے۔ جس کا نام زیادہ ہو جاتا ہے انہیں جیت جاتا، جس کا کم ہوتا ہے انہیں کم ہار جاتا۔ یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا کا طریقہ ہے۔ تو اب مشورہ لیے اور زیادہ رائے ایک بات کے بارے میں آئی،
کم رائے اور ایک بات کے بارے میں، تو کون سی بات کو لینا؟ تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اسلام میں کثرت رائے کا اعتبار نہیں ہے، رائے زیادہ آئی تو اسی کو لینا کوئی ضروری نہیں، بلکہ مشورے کے امیر کے حوالے، ہمیں مشورے کا کسی کو امیر بنا دینا ہے۔ اب امیر صاحب دیکھیں گے کون سی رائے میں فائدہ ہے، دین کا فائدہ ہے، کون سی رائے میں نقصان ہے، وہ اپنی رائے سے، اپنی سمجھ سے جس میں فائدہ ہو، ان کی اپنی کوئی غرض نہ ہو اس میں، اس پر فیصلہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے مشورہ لیتے تھے، لیکن اکثر بہت زیادہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پر فیصلہ کرتے تھے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر فیصلہ کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، لیکن اکثر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے پر فیصلہ کرتے تھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر رائے جس طرف زیادہ ہو اسی کو لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ امیر صاحب کا حوالہ ہے۔ امیر صاحب جس بات میں فائدہ دیکھیں اسی کو وہ اسی کا فیصلہ کر دیں۔ اور ایک بات، مشورہ لے لیے اور فیصلہ بھی کر دیے کسی ایک بات پر، تو فیصلہ کرنے کے بعد اسی مشورے پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پختہ ارادہ کر لیں کسی کام کا تو آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، مشورے پر مت کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کرو کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے مشورہ کرنے کا، اس لیے میں نے عمل کیا اور اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، مشورے پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو، اللہ پہ توکل کرنے والوں کو، اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ پہ بھروسہ کیوں کرنا؟ اس لیے کہ اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اللہ کے علاوہ؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال مشورہ کرنا ہے سنت سمجھ کر، لیکن مشورہ کرنے کے بعد، فیصلہ ہو جانے کے بعد اسی فیصلے پر بھروسہ نہیں کرنا بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اور ایک اہم بات، مشورہ کرنے کے اہل کون ہے، کس سے مشورہ لینا؟ حضرات مفسرین کہتے ہیں جس کے اندر 5 باتیں ہوں، 5 صفتیں ہوں، اسی سے مشورہ لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، عقل کامل ہو اور تجربہ ہو۔ تجربہ کا تو ایکسپیرینس، آدمی عقل والا ہو، سمجھدار ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی ہو، ایسے آدمی سے مشورہ لینا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استرشدوا العاقل فترشدوا، عقل والے سے مشورہ لو تمہیں صحیح راستہ مل جائے گا۔ ولا تعصوه فتندموا، اس سے مشورہ لے کے اس کے خلاف مت چلو ورنہ تم شرمندہ ہو جاؤ گے، بعد میں پچھتاؤ گے۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ اس کے اندر عقل کامل ہو اور اسے تجربہ ہو، اسی سے مشورہ لینا ہے۔ کم عقل لوگوں سے، نا تجربے کار لوگوں سے، جن کو ایکسپیرینس نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، ان سے مشورہ لیں گے تو پھر ہم صحیح راستے کو نہیں پائیں گے، غلط راستے پہ چلے جائیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ اسی لیے مشہور ہے مقولہ عربی میں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، شاور النساء وخالفوہن، عورتوں سے مشورہ کرو لیکن اس کے خلاف کرو، فإن فی مخالفتہن برکہ، اس لیے کہ ان کے خلاف کرنے میں برکت۔ کیا بھی حدیث نے ہے، ایک بات ایسی
ہمارے ایک ساتھی ہے نا، یہ سن لے، سن لگ جا کو کیا کرتے انہوں، گھر والی بولتی 1 کلو شکر لاؤ جی بول، تو انہوں 1 کلو لے جاتے، 100 گرام کم مجھ لے جاتے، کئی کو بولے تو عورتیں کی بات سننا نہیں. ایسا مطلب نہیں ہے. عورتیں اگر صحیح مشورہ دیتی ہیں تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں صرف عورتوں ہی کی بات سننا، عورتوں ہی کے مشورے پر چلنا، یہ ہماری بربادی ہے، یہ ہماری بربادی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورہ کیا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا احرام باندھ کر مدینے سے مکہ گئے عمرہ کرنے کے لیے. اس وقت وہاں کافر قریش کفار کا غلبہ تھا مکے پر، انہوں نے روک دیا، اندر آنے نہیں دیا. آخرکار مسلمانوں اور کافروں کے درمیان مصالحت ہو گئی، صلح ہو گئی، اور اس میں کئی شرائط لگائے. اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر کافروں میں سے کوئی مسلمانوں کے پاس چلے جائے تو مسلمان وہ کافر کو واپس بھیج دیں گے، لیکن مسلمانوں میں سے کوئی کافر کے پاس چلے جائے تو کافر نہیں بھیجیں گے واپس مسلمانوں. ایسی شرط لگائی گئی تھی. ایسی شرط سے صحابہ بہت ہی بیزار تھے، کیوں ہم دب کر ایسی شرط پر صلح کریں. صحابہ کرام کو ناگوار تھا، صحابہ کرام کے دل تیار نہیں تھے ایسی صلح کرنے پر، اس لیے سب غم سے نڈال بیٹھے ہوئے تھے. اب صلح میں یہ طے ہو گیا کہ اس سال صحابہ مسلمان چلے جائیں گے مدینہ واپس، اگلے سال آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اے صحابہ، اب ہمیں احرام نکال کر، حلق کر کے، بال نکال کر، قربانی کر کے واپس جانا ہے. اب صحابہ سب کے سب بیزار سے غم زدہ بیٹھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ اٹھو، اٹھ کر اپنے بال نکالو اور قربانی کرو، چلو واپس جانا ہے، مگر کوئی اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ جو شرط لگائی گئی تھی، یہ شرط جو ہے اس سے بڑی ناگواری ہو رہی تھی صحابہ کرام، بہت تکلیف ہو رہی تھی. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جا کر کہا کہ دیکھو میں کہہ رہا ہوں مگر یہ صحابہ مان نہیں رہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ جو شرط لگائی گئی اس کی وجہ سے یہ غم زدہ ہیں، اس کی وجہ سے یہ پریشان ہیں، ورنہ وہ آپ کے حکم پر تو قربان ہو جاتے. اس لیے میری رائے ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ کام کریں، یعنی آپ اٹھ کر جو ہے بال نکالیں اور ذبح کریں جانور. آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی تیار ہو جائے. تو دیکھو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، آپ نے اس پہ عمل کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر بیوی کوئی صحیح مشورہ دیتی ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. عورت کوئی صحیح مشورہ دیتی ہے، ہر معاملے میں اس کے خلاف کرنا ویسا نہیں ہے. تو یہ پہلی بات، پہلی شرط، پہلی بات جس سے مشورہ ہم لیں اس کے اندر کیا ہونا، عقل کامل ہو اور تجربہ. اور دوسری بات جو جس سے ہم مشورہ لیں اس کے اندر ہونا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر دینداری ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو. جس سے ہم مشورہ لیں وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو. اگر وہ بے دین ہو، بے نمازی ہو، دین سے کوئی واسطہ نہ ہو، اب اگر ہم اس سے مشورہ لیں گے تو کیا مشورہ دے گا؟ وہ بے دینی ہی کا مشورہ دے گا. ایک چیز حرام ہے اور ایک چیز حلال ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ دنیا کا فائدہ دے کے حرام کی ہی کا مشورہ دے گا. تو اس لیے جس سے مشورہ لو وہ کیا ہو؟ تقویٰ والا ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو. یہ دوسری بات. تیسری بات جس سے ہم مشورہ لیں وہ ہمارا ہمدرد ہو، ہمارا خیرخواہ ہو، ہمارا بھلا چاہنے والا ہو، ہمارا دشمن نہ ہو، ہم سے جلنے والا نہ ہو، حسد کرنے والا نہ ہو. اب اگر ویسے آدمی سے جا کے مشورہ لیے جو ہمارا دشمن ہے یا ہم سے حسد کرنے والا ہے تو وہ کہاں سے اچھا مشورہ دے گا؟ ایسا ہی مشورہ دے گا جس سے ہمارا نقصان ہو جائے.
اس لیے جس سے مشورہ لے وہ کیا بھی ہونا چاہیے، وہ ہمارا خیر خواہ ہونا چاہیے، ہمارا ہمدرد ہونا چاہیے. یہ تیسری بات. چوتھی بات یہ ہے کہ جس سے ہم مشورہ لیں وہ خود پریشان حال نہ ہو. انہیں خود مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، پریشان ہے، ذہن منتشر ہے، اس سے جا کے مشورہ لیں گے تو وہ ہمیں کیا صحیح مشورہ دے گا، وہ خود پریشان ہے. تو جس سے مشورہ لے وہ پریشان نہ ہو. یہ چوتھی بات. پانچویں بات یہ ہے کہ جس سے ہم مشورہ لیں اس کے اندر کوئی نفسانی غرض نہ ہو، اس کی کوئی غرض اس میں شامل نہ ہو، اس کا کوئی دنیا کا مقصد اس میں نہ ہو. اب اگر ہم اس کو جا کے مشورہ کریں گے تو جس میں اس کا فائدہ ہے وہی مشورہ دے گا، ہمارے فائدے کا مشورہ نہیں دے گا. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس سے ہم مشورہ کر رہے ہیں اس کا فائدہ بھی اس میں ہے یا نہیں، اس کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہونا، تبھی جا کے اس سے مشورہ لینا. یہ تو جس سے مشورہ لے اس کے اندر یہ 5 اوصاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے. اسے چاہیے کہ صحیح مشورہ دے. اگر غلط مشورہ دے گا تو امانت میں خیانت ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک جوان بچہ ایک گھر سے ایک گھر میں رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، پیغام دینا چاہتا ہے. تو اب وہ گھر والے کیسے ہیں، وہ بچی کیسی ہے، اب اس بارے میں جو ہے کسی سے مشورہ کرتا ہے. اب اگر وہ جس سے ہم مشورہ کر رہے ہیں وہ اگر اسی گھر کا ایک فرد ہو، وہ بچی کا چاچا ہو یا ماموں ہو، تو انہیں وہ کیا بولیں گا، گھر کے عیب کو چھپا کر ہی مشورہ دیں گا. ایسا نہیں ہونا. اگرچہ ماموں کیوں نہ ہو، چاچا ہی کیوں نہ ہو، وہ بچی میں کوئی عیب ہے تو ضرور صحیح بات بول دینا چاہیے. یہ غیبت ہوتی نہیں. المستشار مؤتمن کہا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے. اگر وہ غلط مشورہ دے گا تو امانت میں خیانت کرنے والا ہو. تو بہرحال یہ 5 اوصاف جس کے اندر ہوں اسی سے ہمیں مشورہ لینا چاہیے. آخر میں ایک حدیث بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے حاکم تم لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہوں، واغنیاؤکم سمحاءکم، اور تمہارے مالدار زیادہ سخاوت کرنے والے ہوں، وامرکم شورا بینکم، اور تمہارے سارے معاملات آپسی مشورے سے حل ہوتے ہوں، تو فظاہر الارض خیر من بطنہا، تمہارے لیے زمین کا اوپر کا حصہ زمین کے اندر کے حصے سے بہتر ہے. زمین کے اوپر رہنا مر جانے سے بہتر ہے. یہ مطلب زمین کا اوپر کا حصہ زمین کے اندر رہنے سے بہتر ہے کا مطلب کیا، زندہ رہنا بہتر ہے. اس کے بعد آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، اگر تمہارے حکماء تمہارے حاکم تم لوگوں میں سب سے بدترین لوگ ہوں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، اور تمہارے مالدار تم لوگوں میں سب سے زیادہ کنجوسی کرنے والے ہوں، وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور تمہارے سارے معاملے عورتوں کے حوالے ہوں، جو بھی کرنا ہے عورت سے پوچھ کر ہی کرنا ہے. یہ اگر ہو جائے تو فَبَطَنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، تمہارے لیے زمین کے اندر رہنا بہتر ہے زمین کے اوپر رہنے سے، یعنی تمہارا مر جانا بہتر ہے. تو آج کل ہے نا کیا ہو گیا ہے، بہت سے نوجوان جو ابھی شادی کیے رہتے بیوی کی محبت میں اتنا یہ ہو جاتے، اندھے ہو جاتے کہ بیوی سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے. جماعت کو جانا کا تو بیوی سے پوچھ کر جائیں. کیا تمہیں صدقہ دینا کسی کا تو بیوی کو، ماں کو پیسہ دینا کا تو بیوی کو پوچھ کر دیں گے. ماں جس نے 22 سال
25 سال 30 سال سے پالا پوسا ماں باپ، ان کو دینے ہو تو ان کو پوچھ کر دیتے تھے۔ یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ ہر معاملہ ہم عورتوں سے پوچھ کر کریں تو یہ اچھی بات نہیں، اسی کے بارے میں کہا گیا ہے وَخَالِفُوهُنَّ کہ ان کے خلاف کرو، ان کے خلاف کرنے میں برکت ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشورے کے بارے میں سارے باتیں بتائی ہیں، اس کے مطابق ہمیں اپنے ہر معاملے کو مشورے سے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب